کیا زین سب کے سامنے ماہنور کو شادی کے لیے پروپوز کر دے گا اور کیا ماہنور زین کے پروپوزل کو ریجیکٹ کر کے زین کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی؟ ماہنور اپنی ماں کو کہتی ہے، امی سامان پیک کریں، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، میں مزید اب ان لوگوں کے گھر نہیں رہ سکتی۔ اتنے میں دروازے پر نوک ہوتا ہے تو ماہنور دروازہ کھولنے جاتی ہے۔ دروازے پر زین اور روحان تھے۔ ماہنور روحان کو دیکھ کر کہتی ہے، روحان کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر روحان کہتا ہے، ماہنور آپی آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، مجھے صرف آپ سے پڑھنا اچھا لگتا ہے، آپ کے علاوہ مجھے کسی کی بھی سمجھ نہیں آتی، اگر آپ چلی گئیں تو میں بہت اداس ہو جاؤں گا۔ جس پر ماہنور کہتی ہے، روحان دیکھو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جس شخص سے محبت کرتے ہو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے، کبھی کبھی اس بندے کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بس اسی طرح آپ کی ماہنور آپی بھی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، لیکن میں آپ سے روز فون پر بات کیا کروں گی۔ جبکہ زین ماہنور کو اپنے گھر سے جاتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا، اسی لیے وہ اپنے دوست افروز کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے، افروز، ماہنور نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ماہنور کو پہلے بھی کسی نے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر اب دوبارہ سے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، وہ میری محبت ہے۔ جس پر افروز کہتا ہے کہ تمہیں پھر ڈر کس بات کا ہے، سب کے سامنے اقرار کیوں نہیں کر لیتے کہ تمہیں ماہنور سے محبت ہے؟ جس پر زین کہتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے سب کے سامنے یہ اقرار کرنا ہی ہوگا ورنہ ماہنور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ بے شک میں مہوش سے شادی کر لوں گا لیکن میں کبھی بھی زندگی بھر خوش نہیں رہ پاؤں گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ میں سب کچھ سچ سچ پہلے ہی بتا دوں۔ جبکہ دوسری طرف مہوش ماہنور کے پورشن میں آتی ہے۔ جیسے ہی ماہنور اپنے سامنے مہوش کو دیکھتی ہے تو وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور الٹے قدم پیچھے ہونے لگتی ہے۔ مہوش ماہنور کو ڈراتی دھمکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میرے اور زین کی زندگی سے نکل جاؤ، تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جس پر ماہنور کہتی ہے، مہوش میں نے تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اگر میں نے تمہارا نام سب کے سامنے لے لیا تو زین تو تم سے شادی نہیں کرے گا، پھر تم کیا کرو گی؟ یہ سنتے ہی مہوش کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے پرس سے 20 لاکھ کا چیک نکال کر ماہنور کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسے غریب لوگوں کی مینٹیلٹی میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم لوگ تو پیسے کے پیچھے پاگل ہوتے ہو، یہ پیسے پکڑو اور یہاں سے چلی جاؤ، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ جس پر ماہنور کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ مہوش پر غصے سے جھپٹنے ہی والی تھی کہ ماہنور کی ماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے، ماہنور ہوش کرو۔ ماہنور غصے سے کہتی ہے، خبردار اگر تم نے یہ سمجھا کہ ہم لوگ بکاؤ ہیں، اپنے پیسے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ جو لوگ دوسروں کا برا سوچتے ہیں کبھی ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ تم زین سے محبت کرتی ہو نا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے زین کو کھو دیا ہے۔ مہوش غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ماہنور کے ساتھ زیادہ دیر تک بحث نہیں کرنا چاہتی کہ اگر ماہنور کا دماغ گھوم گیا تو کہیں وہ اس کا نام ہی نہ لے لے۔ جبکہ زین اپنے دوست افروز کے گھر سے واپس آتے ہوئے راستے میں پھولوں کا بوکے لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گھر جا کر ماہنور کو پروپوز کر دے گا۔ جیسے ہی زین گھر پہنچتا ہے تو ماہنور کے پاس جا کر کہتا ہے، ماہنور آج میں آپ سے سچ بولنے آیا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے مہوش میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں پہلے میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن جب میں نے اس کے رویے کو دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اور وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ جس پر ماہنور صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ وہ زین میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ماہنور کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اگر یہی بات مہوش کو پتا چل گئی تو وہ اس کے اور اس کی ماں کے خلاف ایک جنگ کھڑی کر دے گی۔ تو دوستو آپ کے خیال میں کیا ماہنور کو زین کا یہ پروپوزل مان لینا چاہیے تاکہ مہوش سے اس کی جان بچ سکے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے۔